اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ماں شریک بہن ہیں اور انصاریہ میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتیں۔ اسی لیے ان کا لقب ہی ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت حیان بن بہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہے کر لے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ حیان بن بہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ یہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کی وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت اور جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، خنبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 خنبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نوٹ، خنبی کو ہندوستان میں بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض خنبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت
حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک اور شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہے، جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔